حامد و مصلیا اما بعد۔ قرآن مقدس ایک ایسی کتاب ہے جو اس کے مٹھاس کو، اس کی لذت کو پا لے گا، وہ دنیا کے کسی تھاٹس میں، کسی اور باتوں میں، کسی اور بکس میں اس کا دل نہیں لگے گا۔ میں اپنی بات بتا رہا ہوں، ایک چھوٹا سا اسٹوڈنٹ قرآن مقدس کے پڑھنے کا، اس کو سمجھنے کا، اس میں تدبر، تفکر، آبزرویشن کرنے کا، میں ایک معمولی شوقین آدمی، لیکن قرآن مقدس کے علاوہ کوئی اور باتیں مجھے ہضم ہی نہیں ہوتی، مجھے اچھا ہی نہیں لگتا ہے، میں بورنگ محسوس کرنے لگتا ہوں۔ میرے فرینڈ لسٹ میں بہت سارے لوگ ہیں، نہ جانے کس کے تھاٹس شیئر کرتے ہیں اور اشعار شیئر کرتے ہیں، نہ جانے کیسی باتیں شیئر کرتے ہیں، بالکل میں بور ہو جاتا ہوں جب میں پڑھتا ہوں۔ اور قرآن مقدس کی جو نصوص ہیں، عبارتیں ہیں، آیتیں ہیں، جب میں اس کو پڑھتا ہوں تو بالکل کھو جاتا ہوں، من کرتا ہے اس کو چھوڑ کے کہیں نہ جاؤں، اور من کرتا ہے بالکل پڑھتے ہی رہوں، اسی میں لگے رہوں۔ قرآن کی آیتیں ہوئیں یا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہوئیں، احادیث ہوئے، میرا بہت زیادہ دل اس میں لگتا ہے، اور میں نے یہ تجربہ کیا ہے، میں یہ دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ جو بھی اس نیت سے پڑھے گا کہ یہ قرآن ہے، یہ حدیث حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہیں، اور یہ معمولی باتیں نہیں ہیں، اس کے اندر بڑی بڑی باتیں ہیں، یہ اللہ کی باتیں ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہیں، اس نیت سے، اس ارادے سے، اس جذبے سے، اس یقین کے ساتھ جو بھی انشاءاللہ پڑھے گا تو دنیا کی تمام کتابیں، تمام باتیں، تمام تھاٹس، تمام کلام، کلمات اس کو بورنگ لگیں گی، جب وہ پڑھے گا تو اس کو اچھا نہیں لگے گا۔ لیکن جب قرآن کو اس نیت سے پڑھے گا کہ قرآن یہ اس اللہ کی کتاب ہے جس نے پوری دنیا کو بنایا ہے، جس کی بات نرالی ہوگی، اعلیٰ ہوگا، بالا ہوگا، پھر ساری باتیں کیا ہیں، اس کی کیا ویلیو ہے، کیا حیثیت ہے، کچھ بھی نہیں۔ قرآن میں میں ایسی باتیں پاتا ہوں، پھر جو اپنے آپ کو عبقری کہتے ہیں، بہت بڑا عقلمند کہتے ہیں، بڑے لوگ سمجھے جاتے ہیں، ان کی باتیں میں پڑھتا ہوں اور قرآن کو دیکھتا ہوں تو ان کی باتیں میں معمولی پاتا ہوں، کچھ بھی نہیں پاتا ہوں قرآن کے سامنے۔ تو اس لیے میں فخر کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے توفیق دیا ہے قرآن کو پڑھنے کا، قرآن کو سمجھنے کا، قرآن سے میرا تعلق ہے، میں اپنے آپ کو بہت ہی خوش نصیب سمجھتا ہوں، اور مجھے اتنا سکون ملتا ہے جب میں قرآن پڑھتا ہوں یا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں، احادیث کو پڑھتا ہوں، تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں ڈائریکٹ اللہ سے بات کر رہا ہوں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کر رہا ہوں۔ اور مجھے تعجب ہوتا ہے کہ لوگ قرآن اور حدیث پڑھ کر کے نہ جانے کیوں دوسرے تھاٹس میں، دوسرے کلمہ و کلمات میں کیسے بزے ہیں، کیسے ان کو اس میں دل لگتا ہے، اشعار میں کیسے ان کو دل لگتا ہے، کیسے بورنگ نہیں محسوس ہوتی ہے۔ میں تو دیکھتا ہی ہوں، کوئی بات قرآن نہیں، اس کے اندر حدیث نہیں، اشعار لوگ بڑے شوق سے پڑھتے ہیں، شیئر کرتے ہیں، اتنی بورنگ ہوتی ہے، ایسی نفرت سی ہوتی ہے کہ ترنت اس کو اسکرول کرتا ہوں، آگے بڑھتا ہوں۔ لیکن جہاں کہیں مجھے قرآن مقدس کی آیتیں نظر آتی ہیں، حدیث نظر آتے ہیں کسی پوسٹ میں، تو بڑے شوق سے پڑھتا ہوں، بہت اچھا لگتا ہے۔ قرآن کا نام ہی دیکھتا ہوں تو ایسا لگتا ہے یار یہ تو وہ بات ہے جس کو میں ڈھونڈ رہا تھا، میرے روح، میرے نفس جس کو چیخ چیخ کر بلا رہی تھی، پکار رہی تھی، مجھے یہ چاہیے، میں وہ پا گیا۔ میرے بھائی، میرے پاس الفاظ نہیں ہے، میں کس طریقے سے آپ کو بتاؤں کہ قرآن اور حدیث کیا چیز ہے۔ اب اس بات کو، میرے جذبے کو خود سمجھ جائیں گے جب قرآن کو قرآن کی حیثیت سے، حدیث کو حدیث کی حیثیت سے جب دونوں کا مطالعہ کریں گے، اس میں غور کریں گے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، تب انشاءاللہ میں جو کہنا چاہ رہا ہوں یا جو راز میرے دل میں ہے، جو حقیقت میرے دل میں ہے، انشاءاللہ وہ آپ خود پا جائیں گے۔ پھر آپ میرے جیسا آپ بھی بیان کریں گے، آپ بھی قرآن کی تعریف کریں گے، آپ بھی حدیث کی تعریف کریں گے۔ اس کے مقابلے میں دنیا کی کوئی بات نہیں ہے، کوئی تھاٹ نہیں ہے، کوئی کلمات نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن مقدس سمجھنے کی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔